بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹن فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. سندھ طاس معاہدہ آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل ہی ایک بڑے لیول پہ سیمینار بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو اس کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ واٹر از لائف, یعنی پانی جو ہے وہ زندگی ہے. یہ تو ہم نے سنا بھی تھا اور دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور ٹرم بھی یوز ہو رہی ہے, وہ ہے کہ یہ ویپن آف وار کے طور پہ, وار ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہ جو پانی ہے. اور یہ جو انڈیا کر رہا ہے بیسیکلی, تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک کنفلکٹ کے نتیجے میں اس نے ہمارا یہ سندھ طاس معاہدہ جو یک طرفہ طور پہ وہ ہیڈ ان ابینس نہیں کر سکتا تھا, سسپینڈ نہیں کر سکتا تھا, اس نے کیا ہوا ہے. آپ کو, ہم کو, سب کو انفارم کر دیا ہے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ورلڈ بینک بھی کہتا ہے, اس کے ٹریبونلز بھی کہتے ہیں, وہاں پہ بعض اوقات وہ جاتا بھی نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے جی ہم نے تو ایک بوند پاکستان کو نہیں دینی. اور یہ ویپن آف وار تو بن چکا ہے, اور پاکستان نے آلریڈی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اگر ہمارا پانی بند ہوا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار کے طور پہ لیں گے. میننگ دیر بائی کہ یہ پانی پہ تو ایک اور لڑائی ہو سکتی ہے. پانی وہ ہم سنتے تھے تاریخ میں, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, پانی پت کی تیسری لڑائی, تو وہ یاد آ جاتی ہے. کیا یہ پانی پت کی تیسری لڑائی جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے؟ تو یہ بھی بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا ڈسکس کیا جائے اور جتنا ہائی لائٹ کیا جائے کم اس لیے ہے کہ یہ واقعتاً بھارت ایسا کر نہیں سکتا, اور اگر کرے گا تو اس پہ جنگ کے امکانات تو ہمیشہ رہتے ہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے جنگ سے, اور بھارت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, اس لیے کہ وہ ہیومنس, وہ انسان جو یعنی ڈاؤن سٹریم رہتے ہیں, تو ان کا پانی بند نہیں کیا جا سکتا. ورلڈ اوور ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس پہ بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں بڑی آ گئی ہیں, اور آپ لوگوں کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ یورپ جیسے ملک میں جہاں ہم سیر سپاٹے کے لیے اور امیر لوگ جاتے تھے, ایلیٹ طبقہ گرمیوں میں وہاں چلا جاتا تھا, وہ بھی یورپین اب پریشان ہے. ہزاروں میں اموات ہو گئی ہیں, موسمیاتی تبدیلی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ جہاں پہ بھی مونسون, آج 1 جولائی ہو گئی ہے, تو مونسون کا سیزن شروع ہو رہا ہے. اور مونسون میں ہمیشہ بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی تباہی پھیلتی ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گلیشیل لیٹ آؤٹ بس جو ہے, وہ گلاف جو ہے, آلریڈی ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, وہ آلریڈی یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ شاید ختم ہو جائیں گے. اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تو اور زیادہ مسئلے مسائل بھی ہوں گے, اور واٹر ٹیبل کے بھی مسئلے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ایک چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا مسئلہ چل رہا ہے, جو کہ بیسیکلی اگر ایک ہمسائے کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل جو ہے وہ پانی کے چل رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ دہشت گردی کے چل رہے ہیں. میری مراد افغانستان ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی جو بھی پالیسی اپنانی چاہیے, یا جس کی طرف جانا چاہیے, یا جو 2 قدم آگے بڑھانے چاہیے, ہر سائڈ سے ہونے چاہیے, دونوں سائڈ سے ہونے چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. یہ ایک سبق ہے تاریخ کا, اور چائنا نے تو آلریڈی گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی کے نام پہ آلریڈی اس طرح کے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. اور چائنا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بغیر کسی گولی چلائے, بغیر جنگ کیے, وہ ایک سپر پاور بن گیا ہے, صرف اس زور پہ کہ اس نے اپنی معیشت ٹھیک کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ہو یا ادروائز دہشت گردی کا مسئلہ ہو, FDI کا ہو, یہ ساری چیزیں بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بہت پہلے سارک ہوتا تھا, SCO آلریڈی موجود ہے, اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہمسایوں کے ساتھ جو گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی ہے, دیٹ شوڈ اسٹیپ ان. اسی سے ہی جا کے مسئلے مسائل, پانی سے لے کر دہشت گردی سے سارے مسئلے مسائل حل ہوں گے. ایک اور بات جو ہم نے آج کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ معاشی طور پہ
کمزور رہتا ہے. ہمارے بہت سارے حالات بہت دفعہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں معاشیات کو, تو وہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہے ابھی تک. ہمیشہ ریونیو شارٹ فال رہتا ہے, انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے. تو جیو اکنامک سچویشن ہم ڈسکس آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان کو ٹھیک کرنا جو ہے نا کتنا ضروری ہے. لیکن سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایز اے قوم, ایک اسٹرانگ قوم کے طور پہ سامنے آئیں, اور آپ کو آگے جو بھی کام کرنا ہے ساری قوم ساتھ ہو. تو ساری قوم کو ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہر ملک میں ہوتی ہے اپوزیشن جہاں پہ بھی ہے, اور اپوزیشن کو ساتھ ملانا بڑا ضروری ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں کے انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں پاکستان میں وہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک یونیفیکیشن اور ری یونیفیکیشن اور اسٹرینگتھن کرنی ہے, یونٹی از اسٹرینگتھ, تو اس پہ عمل کرنا ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک چیز کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک بل جو ہے وہ میرا خیال ہے اب شاید واپس ہی ہو جائے. وہ جو نو آبادیاتی نظام کا ایک بل تھا جس میں عادی مجرم یا ہیبیچول افینڈرز, وہ پنجاب میں پیش ہو گیا ہے کہ جی وہ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر ہوگا, وہ بتائیں گے یہ عادی مجرم ہے جی, اس کو سزا دی جائے. یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے, لیکن چلو شکر ہے میرا خیال ہے ٹائملی جو ہے نا, جیسے ٹیلی کمیونیکیشن امینڈمنٹ ایکٹ پہ بات ہو گئی تو اس پہ بھی کوئی دوبارہ سوچ بچار جاری ہے. اسی طریقے سے اس بل پہ بھی سوچ بچار جاری ہے, اور ہوپ فلی اس طرح کا جو کلونیل دور کی جو یاد ہے وہ ہم اس میں جانا نہیں چاہتے. ہم وہ یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو بات یہ ہے کہ ہم ان یادوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ہم یہ 21 سینچری کا پاکستان ہے, تو ہمیں 21 سینچری میں ہی جینا ہے اور لوگوں کو حقوق دینے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے علی عمران صاحب ہیں, جو بیسیکلی تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. انہوں نے مہربانی کی ہے, ویلکم ٹو دا شو جی. اور اس کے ساتھ ماجد بشیر صاحب ہیں جو بیسیکلی تو سابق جج ہے اور اب اپنی وکالت کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ماہر آئین و قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. اور اس کے ساتھ نجم الطاف صاحب ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر چکے ہیں, بیسیکلی اکانومسٹ ہیں, اور ان سے بھی ہم اپنی معیشت سے ریلیٹڈ باتیں پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. نجم صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے. آپ کا تعلق بھی کشمیر سے, اور کشمیر ہماری شاہراگ جو ہے نا, ہمیشہ ہم کہتے ہیں پاکستان کی شاہراگ ہے. شاہراگ اس لیے کہ وہاں سے پانی کے سارے خزانے جو ہے نا ادھر سے ہی آتے ہیں. اور سندھ طاس معاہدہ آپ کو معلوم ہے, انڈس واٹر ٹریٹی جو ایک ہسٹورک ٹریٹی ہے, اور وہ یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتا, اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن انڈیا نے وہ آلریڈی ہیلڈ ان ابیئنس کیا ہوا ہے. ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ چناب پہ جو ہے وہ کوئی ٹنلز بنانی شروع کر رہے ہیں مختلف, اور اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کے کسی منسٹر نے کہا جی مجھے پرائم منسٹر نے مودی نے کہا ہے کہ ایک بوند پاکستان میں نہیں جانے دینی. تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے, کیا لایا عمل کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ پرائمریلی دیکھیں, جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک لیگل جو کہ ڈاکومنٹ ہے, تو لیگل ایکسیپٹنس تو ہر طرف ہے. تو یہ لیگل سے میں بھی ہے, تو اب پاکستان سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو یو سیکورٹی کونسل میں لے جائے کیا. تو ایک تو آپ کے پاس لیگل آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان نے میرے خیال ہے ان کو استعمال بھی کیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس ادر آپشنز. لیکن یہ ایک ایسا دور چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, یہ ماجد صاحب بیٹھے ہیں ماہر آئین و قانون. میرا خیال ہے کہ یہ جو دور ہے نا, یہ ایک ایب نارمل دور ہے جس میں کوئی قانون آئین کوئی چیز یونائٹڈ نیشن کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کر رہی. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا. تو یہ لیگل جو ہے نا دنیا میں لیگلٹی رہ نہیں گئی. ایوری تھنگ ہیز بیکم ایکچولی انلیگل ہیز بیکم دا لیگل. صحیح. تو اس دور کے اندر اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں دو طرح کے آپ کے پاس آپشن ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ جی بزور بازو کوئی چیز حل کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے کنسیکوینسز بڑے فیٹل ہیں, چونکہ وی آر ناٹ اے نارمل کنٹری, ہم اٹامک ہیں, وہ بھی اٹامک پاور ہیں, تو اٹ ول بی ویری فیٹل. اب جو لیسٹ آپشن پاس آپ کے پاس رہ جاتا ہے الٹیمیٹلی وہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی کو یوز کیا جا سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو تیسرا فریق ہے وہ چائنا ہے, ٹھیک ہے, اور چائنا کے ساتھ لکیلی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. چائنا کو اس کے اندر فیکٹر ان کریں,
اس کو یوز کریں. کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی اس طریقے سے فریق نہیں ہے سارے جھگڑے میں, کیونکہ یہ بائی لیٹرل تھا. ہم اپنے چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو ضرور استعمال کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کا چکر ہے, اس میں چائنا چونکہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہماری مدد کرے گا. لیکن چائنا نے وہ جو گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی کے نام پہ کیا ہے, اس وقت سب سے زیادہ اس کی تجارت اور ان کا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے, آپ کو پتا ہے انڈیا ہے اس وقت. تو ہمارے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, بہت بہترین ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں صرف جسٹ اے ریمائنڈر دے رہا ہوں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے اصل میں ہمارے ہاں ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ آپ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے نا اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. ہم فوٹو کھچانے کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل امریکہ کے لیے ہم نے بڑا ہیلپ کیا ہے اس وقت ایران عراق وار کے اندر, آؤٹ آف دی وے جا کے ہم نے اس کو ہیلپ کیا ہے. اور امریکہ ایک سپر پاور ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور دنیا کو تو ہم نے ہیلپ ضرور کیا ہوگا, ہم نے اپنے آپ کو بھی ہیلپ کیا ہے, ہم نے اپنی مدد بھی کی. میں ایگزیکٹلی اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کہ ان پاورز کو ہمیں اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ از دی اونلی وے. اس وقت جو ہمارے پاس جو لیسٹ آپشن ہے کہ ہم چائنا کو موبلائز کریں, ہم امریکہ کی فورسز کو موبلائز کریں, اور دیٹ از یو نو دیٹ سیمس اے فیزیبل آپشن ہمارے پاس ہے اور وہ ہو سکتا ہے. دیٹ از مائی یو نو ہمبل اوپینین. ایک جملہ صرف اور کہہ دوں, مطلب ابھی ہم ماجد بھائی سے بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں میرا آئی ڈونٹ نو یہ میری پرسیپشن ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں, لیکن میری پرسیپشن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا پالیسی لیول پہ اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے ڈفرنٹ ایشوز پر. نہیں, پانی پہ تو بالکل ہم کلیئر ہیں, اس میں جو ہے نا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نہیں ہم اس بات پہ تو کلیئر ہیں, لیکن گوئنگ فارورڈ ہمارے پاس اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر آپ 10 بندوں سے پوچھیں گے تو 10 بندوں کی ڈفرنٹ رائے ہوگی. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیشنل ایجنڈا نیشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, وہ میری زبان, اس وقت میں بیٹھا ہوں تو میری زبان پہ بھی وہی جملے ہونے چاہیے, آپ کی زبان پہ بھی وہی جملے ہونے, ندیم بھائی کی زبان پہ بھی وہی, عمران بھائی کی زبان پہ بھی وہی جملے ہونے چاہیے. تو ہم سارے اس وقت بیٹھے ہوں اور ہم وہ اسی نیشنل اسٹریٹجی کو ٹیک فارورڈ کریں. جی آپ علی عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی عمران تو عمران ہی ہے. اچھا چلے آپ بتائیے گا, یہ سندھ طاس معاہدہ, یہ پانی, یہ جو ہماری زندگی ہے, اب یہ ٹول آف وار کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی یہی ہو رہا ہے اس وقت. وہاں پہ بھی ایک یعنی ٹیکٹیکل وار یعنی اسٹریٹجی کے طور پہ آ رہا ہے, حالانکہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. اور ہماری تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ظاہر پانی کیسے ہو سکتا ہے کہ یک طرفہ جو ہے نا انڈیا نے کام شروع کر دی ہے, اور وہ سرعام کہتے بھی ہیں, اور ورلڈ بینک اور ان چیزوں کو وہ مان ہی نہیں رہے, ادھر جا ہی نہیں رہے. اور یو این میں بھی اگر ہم چلے جاتے ہیں اور سیکورٹی کونسل فرض کیا ایک ریزولوشن بھی پاس کر دے, تب بھی کیا انڈیا اگر نہ مانے تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ اب ایک سب انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایشو ہے اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں بتانا بہت ضروری. دیکھیں دنیا جب یونائٹڈ نیشن بنا نا, تو دنیا کی سموتھ ورکنگ کے لیے, یعنی سارے جو بھی ایک ملک چیزیں فیس کرتا ہے جس میں ایڈمنسٹریشن ہے, ہیلتھ ہے, سو اس پہ قوانین بنے. اور یہ سیریز آف قوانین, اگر آپ جائیں یو این کی ویب سائٹ پہ تو یہ ہزاروں کی تعداد. صحیح. انہی چیزوں کو کور کرنے کے لیے کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ہیومن رائٹس کے ایشو نہ بنے. اس کے نیچے پھر بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں, ملکوں نے اپنے ساتھ. وہ جو پروفیسر گاؤ کل سیمینار میں بول رہا تھا, اس نے بڑی اچھی ایک ٹرم یوز کی. اس نے کہا یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اگر یہ پانی بند ہو. یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن. رائٹ. یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. پھر یہ 2 ملکوں نے مل کے انڈس واٹر ٹریٹی سائن کیا ہوا. صحیح. اس کے اندر ان 2 ملکوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 2 ملک ہی اس کو ختم کریں گے, اس پہ کوئی امینڈمنٹ کریں گے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا انڈیا نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر کے وائلیشن کی ہے خود. کیا وہ میرے ساتھ بھی دنیا کو ایسا کام کرے تو انڈیا کیا جواب دے گا, کیونکہ انڈیا نے خود یہ کام کر دیا. تو پاکستان کا ایک احمد بلال صوفی صاحب ہمارے بہت بڑے لائر ہیں انٹرنیشنل لا کے, ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے, اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر ایک لیگل پوائنٹ ریز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا یہ کام جاری رکھتا ہے اور اس کو مزید تقویت دیتا ہے اور ایکسٹرا ڈیم بناتا ہے اس نیت سے کہ وہ پاکستان کے پانی کو مزید روکے گا یا مستقل بلاک کر دے گا,
تو پھر پاکستان اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا جا سکے, اس چیز کو روکا جا سکے. اچھا, یعنی یہ ایک طرح سے اپنے رائٹس کو لینے کے لیے, وہ کرنے کے لیے یا رائٹس کو کور کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, یہ ایک طرح سے سیلف ڈیفense کے طور پہ بھی تو آپ نے ابھی سٹارٹ میں یہی کہا نا کہ یہ ایک ٹول ہے, وار کا ٹول ہے, بالکل, کہ اس کے طور پہ اس کو یوز کیا جائے. یہ ہونا نہیں چاہیے نا. یہ جو لاسٹ ہماری جنگ ہوئی ہے, لمیٹڈ وار ہوئی ہے, جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے, اس وقت ہی اس نے کیا ہے نا, جان بوجھ کے کیا ہے نا. یہ ایز اے ٹول آف وار ہے. اٹس این ایکٹ آف وار ایکچولی, ناٹ دی ٹول آف وار, اٹس این ایکٹ آف وار ایکچولی. بیگ صاحب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا کے نارمز اور سٹینڈرڈز میں یہ ایکسکلوڈیڈ ہے پانی وغیرہ کو یوز کرنا ایز اے وار ٹول. بالکل ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتا بیکاز فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے. آپ وار کے لا پڑھے نا, آپ بریجز پہ حملہ نہیں کر سکتے, اسکولوں پہ نہیں کریں گے, ہاسپٹل پہ نہیں کریں گے, جنرل پبلک کو نہیں ٹارگیٹ کریں گے. تو یہ تو ان کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. پانی اگر نہیں تو دیکھیں ایگریکلچر آپ کی ڈراپ ہو سکتی ہے, کسان بیچارہ, اور پاکستان کے اور بہت سے کام ہیں جو پانی سے وہ اپنے کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے, نجم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ اب پاکستان اس پہ مزید جسے کہتے ہیں تیزی کے ساتھ کام بھی کرے گا, کیونکہ پاکستان کچھ انگیج تھا پہلے, اور لگتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے, ریاست کو بھی, لوگوں کو بھی, اور پالیٹیشینز کو بھی, سب ہر طبقے نے احساس شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از سم تھنگ گوئنگ ٹو بی ویری. اور اس میں جو 2-3 ڈیولپمنٹ ہیں وہ بھی سن لیں کہ پاکستان اس پہ جو قانونی سطح پہ اس کو ون کر چکا ہے, ٹرائبیونل کے فیصلے پاکستان کے حق میں ہیں, پاکستان اس کی امپلیمنٹیشن میں یونائٹڈ نیشن میں جا رہا ہے, سیکورٹی کونسل کو لے گا. اس میں ایک سب سے بڑا جو ایج ہے, جیسے نجم بھائی نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ اس میں چائنا اس کا ایک تیسرا فریق ہے امپلائڈلی, یعنی انڈائریکٹلی چائنا. اور انڈیا کو یہ چیزیں پتا ہے کہ میرا یہ ایکٹ دنیا میں ایکسپٹ نہیں ہوا, اس کو کنڈیم کیا گیا, کیونکہ یہ پانی کوئی بھی نہیں مان رہا, نیچرل ریسورسز کہیں پہ بھی دنیا میں ہے, وہ روکے نہیں جا سکتا. اب سی کے لاز ہیں, آپ کے پاس اپنے رائٹس ہیں, آپ ناٹیکل مائلز ہیں, آپ کے اکنامک زون ہے, پھر آپ کا فری, آپ جا کے ٹریڈ اپنی جو بھی کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے ہر سسٹم کے اوپر لا بنا ہوا ہے. اگر آپ اس طرح دنیا کے قوانین کو توڑیں گے نا, تو پھر آپ دنیا میں خود آئسولیٹ ہوتے ہیں. تو اوپر سے توڑنے شروع کر دیے ہیں. میرا خیال ہے امریکہ جب یونائٹڈ نیشن کو ایک سائڈ پہ کر کے کہیں پہ حملہ کر دیتا ہے, جب اسرائیل حملہ کر دیتا ہے, جب یہ اس طرح کی وارز بڑے عرصے سے جاری ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لا جس کے تحت آپ باؤنڈ تھے کہ ایک مطلب دنیا کا جو پیس ہے, امن ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس ہے, اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں. بیسیکلی تو گڑبڑ وہاں سے ہے. علی عمران صاحب آپ کے پاس آئیں گے. سر یہ فرمائیے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کے لیے ہماری ایگریکلچر جو ہے آلموسٹ 23-24% آف دا GDP ہے, اور وہ متاثر ہونے جا رہی ہے, ہمارے رائٹس متاثر ہونے جا رہے ہیں, جس کو یک طرفہ طور پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بتائیے کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بیگ صاحب, جیسے ہمارے پینلسٹ نے بڑا کمپریہنسولی چیزوں کو ایکسپلین کیا, میرے خیال سے اب ضرورت آن پہنچی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اس کو ایک سائڈ انووک نہیں کر سکتی خود سے. صحیح. اب ہوا یہ کہ انڈیا اس سے پہلے بھی کئی اٹیمپٹ کر چکا. اب پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی جو ہے وہ بڑی اس وقت مینی ہیز ہے. پاکستان نہیں, میرا خیال ہے پاکستان خاموش نہیں ہے, خاموشی نہیں ہے. اور کل جو سیمینار ہوا جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر سے لے کر ہمارے منسٹر سے لے کر دنیا کے لوگوں کو بلایا گیا, اور یہ ہائی لائٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بار بار احتجاج بھی کر رہے ہیں, ہم ورلڈ بینک اور اس کے ٹریبونلز میں جا رہے ہیں, وہاں سے ون کر کے ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چپ ہے, میرا خیال ہے حکومت چپ نہیں ہے. سر دیکھیں, اگر محض چیزوں کو ٹی وی پر آ کر بیان دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. آپ روزانہ بیٹھیں ٹی وی پہ, مصدق ملک صاحب کل بیٹھے, انہوں نے کہا جی 6,500 لوگ ہمارے مر چکے ہیں اس پانی کے روکنے کی وجہ سے. آخر وہ جو 6,500 لوگ مرے ہیں ان کا حساب کس نے لینا؟ کیا ان بے گناہ پاکستانیوں کا جن کا پانی روک کر اگر آپ پاکستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں, تو پھر بیانات سے اگر کام چلتا ہوتا تو پھر پوری دنیا بیانات پہ چلتی. دیکھیں ماجد بشیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح پوری دنیا کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشن بنائی گئی تھی, جو اس کا بیسک کنسیپٹ یہ تھا کہ پوری دنیا کے جو کانفلکٹس ہوں گے, جو معاملات ہوں گے, یہاں پر ڈسکس ہوں گے, جس میں دو فرقین اگر آپس میں باہم
गुत्थम गुत्था होंगे, लड़ाई होगी या वार जैसा माहौल होगा, तो यहाँ पर उनको लाकर चीज़ों को ठीक किया जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि आज के हालात में जिस तरह सुपर पावर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया का जो अमन इस वक्त बर्बाद किया हुआ है, और आपको ये भी पता होगा कि बाज़ाहिर तो हमें ये कह दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर वेरी फेवरेट, चीफ फील्ड मार्शल साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, क्या आपको हकीकत में ये होता हुआ दिखाई देता है? तो मेरे ख्याल से जवाब है नहीं। देखिए, आज जिस हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर अमेरिकन इसमें इंटरफेयर करें, जो जिनके आप बड़े बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और उनको ये बताएं कि जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं इसके बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डाउन द रोड, तो शायद वो इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ करें। आज मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि जितना पानी रोका गया है, पॉइंट कुछ परसेंट जो आपकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है, अगर उस पर वो पानी खड़ा किया जाए तो 1-1 फीट पानी बनता है, जितना पानी आपका अभी रोक दिया गया है। Right. तो मेरे ख्याल से जैसे DGISPR साहब ने कहा था कि आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपका सांस रोक लेंगे, और कल मुसद्दिक मलिक साहब ने भी बार बार कहा कि अब ना सिर्फ हम इनको हवाओं में जवाब देंगे बल्कि ज़मीन पर भी हम इनको जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से हाथ काट देंगे, तो मेरे ख्याल से आप बेग साहब, अब वक्त आ चुका कि आप उनको जवाब दें, सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा। देखिए, कानून बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जब दुनिया में कानून बनाया गया, तो ये था कि ताकतवर के खिलाफ जो कमज़ोर होता है उसको दोनों को बराबरी की सतह पर डील करके ये फैसला किया जाए कि किसका आकर वो हक उसको दे दिया जाए। अगर आप कमज़ोर हैं, हम यही समझ लें कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का GDP बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कहीं साइज पे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। जब भी कोई ऐसा मौका आया तो हमने उसका भरपूर मुकाबला भी किया है और हमने जवाब भी दिया है और उनको समझाया है कि इस तरह नहीं है कि आप हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, वी आर नॉट वीक। देखिए बेग साहब, ये एक बड़ी लंबी बहस है, अगर हम इसमें जाएंगे। देखिए, आप आज की बाकी जो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इट्स ए बिग इकोनॉमी। आज की दुनिया में इकोनॉमी काउंट होती है सर। चाइना ने, आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, एक गोली चलाए बगैर जो है वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि चाइनीज कॉन्सेप्ट जो था, क्या उसने दुनिया में काम किया? हालांकि ये एक तारीख है कि जब भी अगर कोई पहला वर्ल्ड ऑर्डर है तो उसको हटाने के लिए बड़ी जोर और ताकत से उस वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म किया जाता है, क्योंकि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो जानने से पहले अपनी जड़ें इतनी फैलाई होती है कि उसको आपने पुश करके निकालना होता है ताकत के साथ, और फिर जो नया ऑर्डर है वो आता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम बातों से, हम इंडस वाटर ट्रीटी पे जब हम बात करते हैं तो ये कोई आज का इशू नहीं है, ये गुज़िश्ता कई सालों से ये चीज़ें होती जा रही हैं, और आज तो उन्होंने वो जो अंदर से उन्होंने वो बना लिए हैं, मेरे ख्याल से कोई डैम भी बनने जा रहा है, जी, कोई टनल्स भी शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपका पानी की शॉर्टेज आ रही है, और ये अब ये बड़ा एस्टैब्लिश्ड है कि आपका पानी चोरी किया जा रहा है, पानी रोका जा रहा है। सही। आप मुझे ये बताएं कि डाउन दी रोड अगर यही हालात जारी रहे और आप सिर्फ करारदादों और ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को हाथ में पकड़कर शोर डालते रहे, तो क्या ये मामला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से जो मौजूदा हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको अब चाहिए कि वो खड़े होकर इस इशू पे बात करें। ये ना सिर्फ उनके ज़ात का मसला है, ये पूरे 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, और आने वाले दिनों में आप जरा जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। चले आपके पास आते हैं नजम साहब, आप बताएं कि देखें, एक जो मैं एक्चुअल बात करना चाह रहा था वो ये थी कि ज़ाहिर है अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं कि जंगें भी हो जाती हैं। अभी अमेरिका और ईरान की जंग हो गई, उसके बावजूद कहीं टेबल पे बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद MOU भी हो गया है, तो कहीं पे आप टेबल पे बैठते हैं, अल्टीमेटली मसले को हल करते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये अल्टीमेटली पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखती है, उसका फेथ इसी पे है, और अगर फेथ नहीं है तो फिर जंगें होती हैं, लेकिन जंगों के बाद भी फिर बैठा जाता है, ऐसा ही है। तो ये जो चाइना की पॉलिसी है, गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी, और वो कामयाबी से चला रहे हैं, उनका जो स्ट्रेटजिकली हमारे ज़ाहिर है अदरवाइज़ भी हमारे दिलों के साथ है, हमारे बहुत करीब हैं, और हमें बहुत करीब वो हर लिहाज से हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रेड की बात आती है, जहाँ पे बिज़नेस की बात आती है, वो सबसे एक जैसा सलूक करते हैं। अभी उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है इस वक्त, नया जो है, पहले अमेरिका होता था। अब ये बताएं कि ये जो गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी है, ये पाकिस्तान एज ए पॉलिसी, उसी पॉलिसी को वो करते हुए, नकल करते हुए क्यों नहीं चला सकता, ताकि हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ
انیشیٹو لینے کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ چاہے وہ دہشت گردی کا مطلب معاملہ ہو افغانستان کے ساتھ یا آبی جارحیت جو ہے انڈیا کے ساتھ یا اوورآل جو سچویشن ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم بھی گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی کو آگے بڑھائیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں, سارک کو دوبارہ ریوائیو کریں اور ایس سی او کا فورم ہے شنگھائی کوآپریشن کا, وہاں پہ بیٹھیں اور ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان مسئلے مسائل کو بیسیکلی حل اس طریقے سے کریں تاکہ جنگ بھی نہ ہو, کوئی یعنی نقصان بھی نہ ہو اور مسائل بھی حل ہو جائیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا دیکھیں دو طرح کے تعلقات ہیں, ایک آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کنٹریز کے ساتھ, دوسرے ملٹی لیٹرل ریجنل لیول پہ, جس لیول پہ آپ دیکھ لیں تو اس کی وہ ڈائمینشنز ہیں. رائٹ. تو جب آپ فار ایگزامپل یو ٹیک دی ایگزامپل آف افغانستان کے ساتھ ہمارے بظاہر یہ کوئی بائی لیٹرل ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے تو ہم وہ ان کے ساتھ, تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, ٹھیک ہے, ون ون مائنڈ کے ساتھ, دیکھیں یار یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو دور کریں. ہمیں آسان لگتا ہے یار دو بندے بیٹھ کے میں بھی ون ون چاہ رہا ہوں, میں نہیں چاہ رہا کہ افغانستان ڈی گریڈ ہو, افغانستان نہیں چاہ رہا کہ پاکستان ڈی گریڈ ہو, ہم دونوں ون ون کریں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی ڈائمینشن بائی لیٹرل نہیں ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ایشوز ہیں نا ان کی ڈائمینشن اٹس اے ملٹی لیٹرل, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں, تو سب کو انوالو کریں اور ان مسئلے مسائل کو حل کریں. وہ بات آپ کی زبردست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب آپ کی یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر انڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے شاید ایران بھی وہ فیکٹر ایک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسٹریٹجیکلی ہمیں ذرا ایک کو ہم اصل میں وے فارورڈ ایک تھیم پہ میں نے بات کی ہے, یہ کہ ایز اے وے فارورڈ ہو تو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی اس طرح مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ نقصان بھی نہ ہو, جنگیں بھی نہ ہوں اور مسئلے بھی حل ہو جائیں. دنیا کے اندر ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں یار ہمارے کامنالٹیز کیا ہیں, ہمارے کامن جو جس پہ مجھے بھی اعتراض نہیں, جس پہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہے, چلو لیٹس سیٹل فرسٹ دی کامن, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ جو ان کامن فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ کی ریڈ لائن ہے, جس کے اوپر میری ریڈ لائن ہے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو بائی لیٹرل لیول پہ, پھر جہاں ہمیں انگیج کرنا ہے, امریکہ کو یوز کرنا ہے یا اپنے تعلقات کو یوز کرنا ہے یا چائنا کو یوز کرنا ہے, اس کے لیے دیکھیں مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, دنیا کے اندر ڈفرنٹ جگہوں پہ ایک اسپیشل ڈیسک بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہر ڈیسک جو ہے نا ایک اسپیشل اسٹریٹجی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ایشو کے اوپر, ٹھیک ہے نا. آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح کے جو فورمز ہیں, اس طرح کے فورمز کے اندر کوئی فورمز کو ایکٹیویٹ کیا جائے, ان کو کیا جائے. کیوں ماجد صاحب, ایک جملہ دیکھیں, میں ابھی ماجد صاحب سے اپنی جب گفتگو کرتے کہہ رہا ہے, دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ جو ہمارا نیشنل کنسنسس ہے نا ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر, اس کے اوپر براڈر جو ہے نا اونرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر وہ سندھ کا بندہ بیٹھا ہو, سندھ گورنمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا, کوئی بات کر رہا ہو تو شاید کسی ایشو پہ ڈفرنٹ بات کر رہا ہوگا, اور اگر فاٹا کا یا کسی اور جگہ کا کوئی بندہ آپس کے ہے نا, سو فار ایز جو باہر کے معاملات ہیں اس پہ ہمارا کنسنسس بائی اینڈ لارج ہوتا ہے. ویسے کیوں ماجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی ہے یہ اٹ از اے وے فارورڈ؟ میں نے پہلے ابتدائیے میں بھی کہا, جیسے علی عمران صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں, کہ بنیادی طور پہ آپ ایک گولی چلائے بغیر, آپ جو ہے نا جنگیں کیے بغیر, بڑی کوشش کی ویسٹ نے کہ کوڈ وار شروع ہو جائے, بڑی کوشش کی کہ اس کو کوارڈ بنا کے اس کو کوئی گھیرا جائے, اس کو کسی کنفلکٹ میں تائیوان پہ ڈالا جائے. چائنا کسی کھاتے میں نہیں آیا. چائنا نے اپنا اکنامکلی وہ بہتر ہوا ہے, ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں, چیزیں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی, سب کے ساتھ گڈ نیبرہڈ, اور الٹیمیٹلی مسائل حل ہو گئے ہیں. کیا آپ کے نزدیک یہ والا ایک جو ہے ایز اے تھیم, ایز اے یعنی وے فارورڈ پاکستان, یہ والی چیز جو ہے نا ہمارا جو تھنک ٹینک ہے, جو ہماری گورنمنٹ پالیسی ہے, پالیسی فریم ورک ہے, اس میں کہیں پہ یہ والی چیز جو ہے نا یہ کارگر نہیں ہو سکتی, اسی کو آگے لے کے چلیں اور مسائل حل کریں؟ بالکل ہو سکتی ہے. دو باتیں آپ کی اجازت سے. ایک تو کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈ کر کے انڈیا کو کیا بینیفٹ ہوئے اور کیا نقصانات, پہلے یہ دیکھ لیں. ٹھیک, میرا خیال جب انڈیا نے یہ کیا, اس کے پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں اس کو اسپیس گئی, اس کی ایک پاسبلٹی تھی کہ شاید فیوچر میں وہ ٹریڈ پاکستان کے روٹ یوز کرے. ٹھیک,
बांग्लादेश का क्राइसिस बना, राइट, चाइना श्रीलंका में घुस गया, राइट, नेपाल आइसोलेट हो गया, चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो ठीक। गए। अब अंदरूनी तौर पे देखते हैं, ठीक, चाइना की बेहतर पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टर वहां जा रहे हैं, इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकली है, इंडिया ठीक। में सेक्टेरियनिज्म अपनी पीक पे है, ठीक, तो इंडिया को भी कोई इतने बेनिफिट नहीं मिले, इंडिया की गवर्नमेंट भी डाउन है। बिल्कुल, अच्छा, एक तो ये बात हाँ। होगी। अब आते हैं कि ये इसका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जब से बने हैं, ठीक, इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, राइट, कश्मीर बेसिक इशू था, जी हाँ, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि शिमला पैक्ट हुआ था। ये पाकिस्तान और इंडिया की पहली सोच थी कि बैठ के काम किया करें। राइट, अनफॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट आई है इंडिया की, इसकी सोच ही मुख्तलिफ है, इसने इंडिया का चेहरा बिगाड़ दिया है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया के ममालिक इंडिया को नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के साथ बैठे, राइट, पाकिस्तान के साथ बैठे? ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। ये आपके प्रोग्राम में ही आपने बहुत पहले जब ये बात हुई तो आपने यही क्वेश्चन पुट किया था, तो मैंने उस वक्त भी ये जवाब दिया था कि ये तो इतनी आसान पॉसिबिलिटी है, ट्रैक 2 कर ले, डायरेक्ट हाँ। बायलैटरल, और सुना है ट्रैक 2 में चल भी रहा है, और इसके ऊपर अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करनी है तो 3 एरियाज पे अपनी अपनी टीमें बना ले। हमने पहले भी कहा था कि लीगल साइड उस पे लीगल Right. टीम पाकिस्तान की बन ठीक। जाए, अटॉर्नी जनरल उसको कर ले, मिनिस्टर ठीक है। साहब कर ले लॉ के, Right. इंडिया की बन जाए, टेक्निकल बने एक, हाँ जी। जो टेक्निकल इश्यूज को देखे, लीगल बने, लीगल बने, और कोई अगर तीसरी अहमद बिलाल सूफी जैसे लोग हमारे कोई साथ हैं, आप बहुत जैसे एक्सपर्ट लोग लोग, बैठे हुए बड़े हैं। काबिल है इस लॉ, वो इस लॉ हाँ को जी, समझ हाँ पे जी। बड़ा काम किया उन्होंने इस लॉ के ठीक है, ऊपर, और भी ठीक। पाकिस्तान के बड़े लॉयर्स हैं जिस पे Right. अपना फीडबैक दे सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में बड़े एक्सपर्ट, पाकिस्तान के वाटर के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो मैं अगर इंडिया ये स्टार्ट कर ले, Right. ये एक सोच है, पॉजिटिव सोच जो दुनिया के हर मुल्क में होती है कि चले बात कर लेते हैं, जैसे नजम भाई ने कहा बात करने में क्या अर्ज है। बिल्कुल ठीक। इंडिया बात करने पे नहीं आता, इसके ऊपर अब इंडिया को कहा जा रहा है कि भाई आप बात तो करें, आप ये क्या करके Right. बैठ गए हैं, Right. गलत किया आपने। ठीक है, इंडिया की अवाम भी कहती है क्या हमने कर दिया। क्यों अली इमरान साहब, ये जो बात है कि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो किसी जो मौजूदा हुकूमत है मोदी के अंदर जो है वो बहरहाल कहीं ना कहीं आड़े है बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वो जो हम बात कर रहे हैं गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी चाइना की, और उसी की बुनियाद पे उसी यानी थीम को लेके, उसी पैराडाइम को लेके हम आगे चलें और हम अपने मसले मसाइल अपने हमसायों के साथ हल करें, सो दैट कि दहशत गर्दी का भी खात्मा हो, ये पानी की दहशत गर्दी जो है ये भी ख़त्म हो, और अदरवाइज़ भी हम एक अच्छे हमसाये के तौर पे वो उसके लिए इनिशिएटिव किसने लेना है। ज़ाहिर है बड़ा भाई उसका पहला हक है, इंडिया का पहले हक है कि उसको 2 हाथ बढ़ाने चाहिए, लेकिन वहाँ पे हुकूमत ऐसी है जो 2 हाथ बढ़ाने के बजाय 2 जो है ना वो कोई मिसाइल दागने के लिए तैयार रहती है, 2 ड्रोन भेजने के लिए तैयार रहती है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम हमारी वार हो गई। तो क्या ये वाली जो हमारा यानी थीम है, क्या ये चल सकता है मौजूदा हालात में या आने वाले दिनों में कि हमारे ताल्लुकात जो है ना गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी के तौर पर आगे बढ़ें? हम जो ये जियोग्राफी बंधे हुए हैं और हम साए तो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? इसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए? देखिए बेग साहब, अगर आप सच सुनना चाहते तो मैं आपको सच सुनाता हूँ। देखिए किसी भी मुल्क को तगड़ा होने के लिए कहते हैं कि आपके अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है। राइट। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल है आज जिस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री 154 टेक्सटाइल्स मिल आपकी बंद होगी फैसलाबाद के अंदर। राइट। आज पाकिस्तान के अंदर ज़राअत का जो हाल है, आज मजदूर वर्कर्स और आपके फार्मर्स जो हैं वो रोडों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आपकी रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली तौर पर क्रैश कर गई, आज वो ज़मीन बहुत सूख चुकी है। और पाकिस्तान ने जब भी बजट पेश किया वो डेफिसिट बजट था। मुझे आज ये कहने में बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आज पूरी दुनिया में पेट्रोल 200 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहा है और पाकिस्तान में आज भी $68 पर बैरल होने के बावजूद भी 300 रुपये हम लीटर ले रहे हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं चीज़ें बताता हूँ जिसकी जो आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, नेबरहुड डिप्लोमेसी, वो ऐसे नहीं हो सकती। देखिए आपने जब भी जो एक गाँव का चौधरी होता है ना, वो हर रोज़ लोगों से लड़ता नहीं है, वो डंडे नहीं चलाता, वो क्लाशनकोफ नहीं चलाता, लेकिन लोगों को पता होता है कि बड़े इसके मामलात बड़े हैं, इसके पैसा ज़्यादा है, इसके बाजू तगड़े हैं, लिहाजा वो लड़ने से पहले उससे सोचते हैं। क्या आप मुझे बताएं पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो नेबरहुड डिप्लोमेसी पर इंडिया को मजबूर करे कि वो इंडिया
आपने बात की कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, देखें ना तो कोई बैकग्राउंड डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ हो रही है, ना कोई ट्रैक टू नहीं, डिप्लोमेसी। ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सुना है कि श्रीलंका के अंदर सही हूँ, मैंने सुना कि इंडिया के अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी आपके नाज़रीन के लिए कि वो रिटायर्ड लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें फौजी भी होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं अच्छी पोजीशन से, और वो चलाते हैं बातों को। लेकिन इंडिया के अंदर जिस तरह बीजेपी ने जब से वो इक़्तिदार में आई है, उसने जो एक सोसाइटी का एक टेक्सचर था जिसको उसने बर्बाद किया, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत और फिर हमसायों के खिलाफ एक खसूसी किस्म की नफ़रत अपनी अवाम में जो पैदा की, उसके बाद नेबरहुड डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप खित्ते में दूसरी ताकतों के साथ कम्पीट करें तो माजरत के साथ बेग साहब, लेकिन अली इमरान साहब आपको मालूम है कि एक वक्त वो था जब वाजपेयी साहब आपके मीनार पाकिस्तान पे आए, और एक वक्त वो भी था जब कहते थे, कहने वाले जिस पे बड़ी तनकीद होती रही कि बगैर वीज़े के मोदी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के पास आ गया। तो मकसद ये है कि ये हमेशा कोई इस तरह के जो बड़े यानी आइकॉन्स हैं उनको इस्तेमाल करके, ट्रैक टू डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं चीज़ों को दोबारा उस पटड़ी पे नहीं ले आया जा सकता जहाँ पे मतलब किसी ज़माने में होती थी। अच्छा देखिए बेग साहब, मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि जब तक आप अपना घर हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे ना, आप बाहर किसी के साथ, जब देखें घर में आपने देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आएगी तो दुनिया में आपका एक इमेज आएगा, आप एक मजबूत मुल्क उभर कर सामने आएंगे। आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की फ़ज़ा है, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तरह कोलैप्स कर रही है, आज पाकिस्तान की रियल स्टेट क्रैश कर गई, आज पाकिस्तान के अंदर मजदूर किस तरह रोडों के ऊपर, और ज़राअत का आज मुल्क में क्या हाल है, इसके बावजूद अगर आप इंडिया से बात करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ चले, ये तो एक साइड होगी। दूसरी साइड ये है कि कुछ लोगों का रोजी रोटी दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है, वो दहशतगर्दी के अलावा रह ही नहीं सकते, तो उधर क्या करें? यहाँ तो चलो ये वाले मसले मसाइल। देखें क्या हमने आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने दहशतगर्दी को उस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको पूरी दुनिया में अप्लाई किया? क्या हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं जो हर रोज़ अफ़गानिस्तान से निकल कर पाकिस्तान के हमले करते हैं, और जब उनको पकड़ा भी जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वहाँ से इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय अफ़गानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का आखिर वो नौजवान, वो 18, 20, 22, 25 साल का बच्चा इस तरफ क्यों माइल होता है? क्या हमने कभी बेसिक्स के ऊपर काम किया है? देखिए अभी मैं एक मिनट आपका और लूँगा। जब 90s के अंदर नवाज शरीफ साहब आए जिनका बहुत बड़ा विजन था मोटरवे बनाना, तो उस वक्त जब वो मोटरवे बना रहे थे तो इंडिया उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ बना रहा था, टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहा था, और मुल्क के अंदर एक IT की, उनके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी जो है जिसकी डेवलपमेंट चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान जब मोटरवे बना चुका, उसके बाद इंडिया ने अपना वो सारा काम कंप्लीट किया, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जब आप काम करते हैं तो जब लोग खुद पढ़ लिख जाते हैं, आप उन पे काम, उनकी सेहत, उनकी रोज़गार पर काम करते हैं, उनके लिए तालीम का काम करते हैं, तो वो खुद बहुत मुल्क को खड़ा करते हैं। क्या आज तक पाकिस्तान में 19 ऑनवर्ड्स जब से ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, पाकिस्तान के अंदर आपने कोई बेहतरी देखी? आज तलीमी इदारों का हाल देख लें, आज आपकी यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें आप, पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज़ में खड़ी हो सके या उसका नाम हो। इसलिए फिर बात वो मोटरवे से अभी जो रैंकिंग आई थी कैद आज़म यूनिवर्सिटी कोई 384 या इस तरह थी। सर मैंने नहीं देखी, अगर आपके पास अच्छा, ये पिछले दिनों में रैंकिंग आई थी। जरूर एक चीज बता दूं सारी, और फिर कैद आज़म यूनिवर्सिटी जो है ना, इस वक्त आप वर्ल्ड बैंक में चले जाएं, IMF में चले जाएं, दुनिया के बड़े अदारों में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। सर देखिए अगर कोई, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी बात हम तस्लीम करते हैं। यानी वो अगर एक यूनिवर्सिटी जो है ना 384 381 पे आ गई, लम्स भी एक बड़ा अच्छा इदारा है। देखिए ये अगर आप देखें मेरी एक मकसद ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एक काम करने की जरूरत थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया का, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं, ये भी इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक इकोनॉमी के लिए फेफड़े की हैसियत रखता है। फार्म टू मार्केट रोड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है। यही मोटरवे भी, इसने भी एक बड़ा एक यानी आपके लिए एक मसले मसाइल हल किए हैं। चले उस तरफ आते हैं। माजिद साहब आप बताएं, ये यूरोप में पानी का मसला है, हम पानी के मसले को सिंध तास मुआहदे से शुरू थे, इंडस वाटर ट्रीटी से, इसीलिए ये गुड नेबरहुड पॉलिसी पे आए कि इस मसले को हल कैसे करना है। लेकिन एक्चुअली मुझे बात करनी थी पानी पे, और पानी के हवाले से आजकल आप लोगों को मालूम है कि ये जो एनवायरनमेंट है या क्लाइमेट है, यूरोप में अमवात हो रही हैं, बहुत गर्मी पड़ गई है और बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो गए हैं।
تو ابھی مونسون یہاں شروع ہونے والا ہے, ہم بہت دفعہ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, یہاں پہ بھی بڑی تباہی پھرتی ہے. تو کیا اب آپ کلائمیٹ کے بھی ایکسپرٹ ہیں, COPs میں بھی جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کی ایک وہ بھی ہوتی ہے, پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ امریکہ سرکار جو ہے نا, وہ تو جب بھی ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو وہ پیرس ایگریمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں, تو ابھی یورپ میں پڑ گئی ہے گرمی, وہاں پہ امریکہ میں بھی پڑنا شروع ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اموات ہوں گی, تو اس کا کیا حل ہے, ہمارا مونسون کو کیسے حل کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو, یعنی آج مشیگن میں 40 کے قریب پڑ رہی ہے, رائٹ, مشیگن جیسے اسلام آباد اور مشیگن, نجم صاحب میری بات کو انڈوز کریں گے کہ جس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی ٹھنڈی اسٹیٹ ہے, 40 اس کا گیا لاسٹ, وہاں پہ بھی 40 جا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ مان لیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے دنیا میں, لیکن لوگ نہیں مان رہے. اب آتے ہیں کہ یہ اموات کیوں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں یہ لا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن نہیں لگائیں گے, ٹھیک, تو وہ بیچارے کیونکہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, یہ گرمی پڑی تو ان کے پاس نہ پنکھے تھے نہ پنکھے لگاتے ہیں. اب وہ ٹرینڈ ہے. میرے ساتھ ایک پارٹیسپینٹ تھا, اس نے کہا ہم جو ہے نا ادھر گجرانوالہ فیصل آباد میں پنکھے بڑے بن رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کریں گے. 22 کے بعد انگلینڈ میں پنکھے اور ایئر کنڈیشن جا رہے ہیں, لگ رہے ہیں, رائٹ. تو یورپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اب وہ سوچیں گے, جیسے فرانس میں یہ لا ہے کہ نہیں ہے وہاں ایئر کنڈیشن آپ نہیں لگا سکتے, بیکاز وہ کہتے ہیں جس کو ہیٹ نکلتی ہے وہ انوائرمنٹ کو اور پلوٹ کرتی ہے, مگر تو سوچنا پڑے گا ان کو, وہ ٹرینڈ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ ان کی جو سینئر سٹیزن ہے وہ, بیکاز ان کے اولڈ ہوم میں یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں, نہ پنکھے کی نہ ایئر کنڈیشن کی, تو ہوا یہ کہ وہ بیچارے اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکے. حالانکہ یہ ہمارے لیے بڑی نارمل ہے. ایکسٹریم ویدر جو ہے نا, سردیاں ہوں ایکسٹریم یا گرمیاں ہوں, تو وہ جو بوڑھے ہوتے ہیں, اولڈ ایج ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان تو یہ ہے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کہ یہ لائف کے اوپر بھی آتا ہے. اب اسی طرح فصلوں پہ یہاں پہ ینگ جنریشن ہے, یہاں پہ جب مونسون آتی ہے تو یہاں پہ بھی بڑے فصلوں کے بھی نقصان ہوتے ہیں, لوگوں کے بھی نقصان ہوتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے سندھ میں کیا ہوا تھا, یا ہمارے ناردرن ایریاز میں آپ نے دیکھا, آپ ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ میں پروگرام میں بات کرتے ہیں, اور دیکھیں مونسون آنے والا ہے, جب آتا ہے تو پھر اس پہ کافی بحث ہوتی ہے, لیکن پریونٹیو میئرز کوئی نہیں ہے. یہ ہوگا, آئے گا مونسون, گلیشیئر پگھلیں گے, پانی کھڑا ہوگا, بیچارے لوگ مریں گے, سیلاب آئیں گے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی آپ کو ابھی بھی کوئی نظر نہیں ہے. کیوں نجم صاحب, بجٹ میں جو ہے نا, یہ انہوں نے ابھی, میں پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ یہاں پہ جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پہ کلیکٹ کرنا شروع کیا ہے, وہ اس سال ایکسپیکٹڈلی 50 بلین سے زیادہ ہوگا جو یہ لگا رہے ہیں نان ٹیکس ریونیو اسی کلائمیٹ کے لیے, کیونکہ قرضہ RSF کا لیا ہوا ہے $1.2 بلین IMF سے, اور ورلڈ بینک سے بھی لے رہے ہیں, ADB سے بھی لے رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا بجٹ جو اپنی کلائمیٹ منسٹری کے لیے رکھا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 5 بلین ہے, اس میں سے بھی جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 2.48 ہے, اور اس کے بعد جو یعنی اس میں بھی وہی گرین انیشیٹو کا جو اس اسکیم کے لیے رکھا ہوا ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ NDMA کدھر جائے گا, یہ جو کلائمیٹ میٹیگیشن ہے یہ کدھر جائے گی, یہ مونسون شروع ہو رہا ہے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ پانی, ایک اور ضرور بتائے گا, یہ پانی جو مونسون میں اتنا سارا بارشیں ہوتی ہیں, تو اس کو ہم اپنی ایگریکلچر کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے اس کو نہیں استعمال کر سکتے؟ نہیں, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیے پہلی تو بات میں بتاؤں گا حسن بھائی, دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کی ایلوکیشن کتنی ہے. میں پاکستان کا, میں آگے سے اسپیک بتاؤں, بجٹ ایلوکیشن اتنا ایشو نہیں ہے جتنا اس کی ایگزیکیوشن ایشو ہے. رائٹ, ہمارے یہاں کرپشن ہے. رائٹ, دیکھیں جو بھی بجٹ آپ کا ہے ایکس, ٹھیک ہے, اگر اس کا 10% بھی یہ لگا دینا تو پاکستان کی حالت بدل جائے. ٹھیک ہے نا, تو پہلا تو بات یہ ہے کہ ایشو بس پیسے کا نہیں ہے, ایشو نیت کا اور ایگزیکیوشن کا ہے. نہیں, وہ بجٹ کا جو حصہ تھا وہ بھی کہیں لگ جاتا ہے, وہ کہیں لگا. تو آنیسٹلی اسپیکنگ, جب اکثر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی فلانے سیکشن کے لیے ہم نے اتنی ایلوکیشن کر دی, فلانے سیکٹر کے لیے فلاں ایلوکیشن کر دی, میں کہتا ہوں اچھا یار ایلوکیشن تو آپ نے کر دی, لیکن بھائی صاحب آپ نے پیسہ لگانا نہیں ہے. صحیح, آپ نے پیسہ جیبوں میں ڈالنا ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اصل بھائی جو میں بات کر رہا ہوں یہ سامنے دیکھتی ہے, آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روڈ بنتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک روڈ بنتی ہے, 1 مہینہ وہ روڈ رہتی ہے اور روڈ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, میں میرپور آزاد کشمیر سے رہنے والا ہوں, ہماری نہر اپر جہلم کے اوپر پل بنے ہوئے ہیں, اور وہ پل انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں, اور وہ پل آج بھی کھڑے ہیں.
उनके दौर की सड़क आज भी खड़ी है, वो क्वालिटी जो है तो वो क्वालिटी वो कहां से आएगी जब लगाना ही आपने 10% है, 90% जेबों में जा रहे हैं, तो हमारे आने से स्पीकर मुझे कहा जा रहा है टाइम जरा कम है, तो मुझे एक जरूरी बात करनी है, वो कल भी हमने हाईलाइट की थी, वो जो आदि मुजरिम वाली है, हैबिचुअल ऑफेंडर बिल जो है ना पंजाब में, और किसी सियाने ने कहा कि इस कौम को शायद इसके जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको भी इस तरीके से, यानी पहले ही इदारे जो है ना क्वेश्चनेबल हो चुके हैं, तो ये वाला जो है ना वो लेकिन मेरा ख्याल है अहमद खान ने जो स्पीकर हैं उन्होंने राइटली सो उन्होंने फिर इसको वापस किया, उन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी को दोबारा सोचें, इस तरह के कवानीन आए तो क्या बनेगा, इस सोसाइटी का क्या बनेगा। अभी सुना ये है कि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि शायद उसको वापस ही ले लिया जाए, वो विड्रॉ किया है इन्होंने, लेकिन देखें ये आगे लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, इस किस्म के कवानीन यहाँ पे ऐसे आपको पता है पीका लगा हुआ है, हम नॉर्मली कोई बात नहीं कर सकते, इसी तरीके से आम बंदा भी बात नहीं कर सकता, और उसके बाद NCCIA बैठा हुआ है, FIA बैठा हुआ है, उसके नताइज बड़े बुरे निकल रहे हैं, देखें वो। लेकिन बेग साहब जो बात करने वाली ये जो है ना, ये जो बिल है हैबिचुअल ऑफेंडर वाला और एंटी सोशल बिहेवियर, ये ऑलरेडी आपके कवानीन के अंदर मौजूद है, ये एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन ना करें, इससे होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, जो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे हमारी रिपोर्ट बहुत बुरी है, ये जो आपने अभी वाकया सुना, जो वो बच्ची जो ऑस्ट्रेलिया वाली, मैं कहता हूँ कि इतनी एम्बैरेसमेंट है कि कोई देखता नहीं कि गाड़ियों में क्या हो रहा है, ये जो है ये खुदा के लिए ना करें, और ये ऑलरेडी आपके लॉ में मौजूद है, हैबिचुअल ऑफेंडर का कानून SHO के पास पड़ा हुआ है, उसको पता होता है कि इस इलाके में जहां मैं बैठा हूं हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है, और एंटी सोशल बिहेवियर पहले लोगों को पढ़ा तो ले, खुदा के लिए उनको तालीम तो दे, एंटी सोशल बिहेवियर बात वो कर रहे हैं जो कभी कुछ सोच नहीं सकता, बिल्कुल और नीचे तालीम का मेयार है। PTI का क्या मौक़िफ़ है, आप बताइए अपना अली भाई। सर ये देखें, इसकी तरफ तो तवज्जो दिलाने वाली ही PTI है, राना आफ्ताब साहब जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब असेंबली के, उन्होंने ही अवान में खड़े होकर इस बिल की तरफ स्पीकर साहब की तवज्जो दिलाई। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ कि कैसे ये बिल ऐवान के अंदर आया और कमेटी के अंदर गया, क्योंकि हर बिल को कानूनी तौर पर अली भाई आपको तो हैरान नहीं होना चाहिए, आप काफी अरसे से परेशान भी हैं, हमें मालूम है। बात यह है कि यहाँ पे बाकी चीजें भी तो काफी अरसे से कुछ ऐसी चल रही हैं जो आपके नजदीक, आपकी पार्टी के नजदीक कहना ये चाह रहे हैं कि ये जब पहुंच के विड्रॉ होता है, इसका मतलब है पढ़ा ही नहीं गया, पहले तो पहले पढ़ा, और दूसरी एक और चीज पड़ता है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन का हम 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं, स्पीकर ऑफिस से वो बिल स्पीकर के साइंस के बगैर निकला कैसे? स्पीकर साहब ने, अगर आप एक फुटेज आई है और उसमें स्पीकर साहब ने एक अच्छा स्पीकर साहब ने ये कहा कि आप मुझे ये बताएं, वो अली बली उसको कहा, 3-4 एक फुटेज है, उसने कहा कि ये बिल कैसे निकला। देखिए कोई भी जो बिल होता है वो स्पीकर साहब के साइंस के साथ निकलता है और फिर वो कमेटी में जाता है। और अब आप ये देखें कि देखिए ये मामला बिल का अब शायद स्पीकर साहब को इसलिए बाईपास किया गया कि स्पीकर साहब की और हुकूमत की इस वक्त लड़ाई भी बड़ी शदीद है। मरियम नवाज साहिबा और स्पीकर साहब इस वक्त आमने सामने भी है ना, उसके कई इशू आपने देखा होगा। अच्छा ये कोई इंटरनल मैटर्स हैं, चले इसको फिर डिस्कस करेंगे। सर ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये चीजें रिकॉर्ड नहीं है। नहीं सर सुन लें, तो पीटीआई कैन बी वेरी हैप्पी। एक जुमला से ये प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई में रिपोर्ट सर्कल डीपीओ डीपीओ कसूर को कल इस्तेकाक कमेटी में बुलाया गया, उनको कसूरवार ठहराकर मामला जुडिशियल कमेटी में पहुंचा दिया गया। आपको पता है मुझे खत्म और जो जुडिशियल कमेटी होती है, माजिद बशीर साहब बैठे हैं मेरे भाई, जुडिशियल कमेटी के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं, अगर वो उनको सजा दे देती है तो आप मजे की बात देखें कि क्या होगा कि उसका जो एपलेट है आगे जहां पर अपील करनी है वो स्पीकर साहब है। मैं आखिरी जुमला सही बता, देखिए बात यह है कि मैं अक्सर कल मैं किसी मीटिंग में था और मैंने कहा देखें हम खाने के अंदर वैरायटी चाहते हैं, कपड़ों के अंदर वैरायटी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सोच की वैरायटी को हमारी माइंडसेट का इशू है, वो नहीं हम करना चाहते हैं। तो हमें माइंडसेट बदलना है, माइंडसेट बदलना है, हमें माइंडसेट बदलना है। बहुत शुक्रिया, तो ये वैरायटी हमें एक्सेप्ट करनी है। नजम साहब बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया एज यूजुअल। बहुत मेहरबानी अली भाई, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। नाजरीन आज बुनियादी तौर पर डिस्कस करना चाह रहे थे पानी के मसले को और सिंध तास मुआहदे को, और उसको हमने हमारे पैनलिस्टों ने बड़ा इन डिटेल जो है डिस्कस किया
کیا کہ یہاں پہ سچویشن کیا ہے, ہونا کیا چاہیے, کر کیا سکتے ہیں, اور اسی حوالے سے پھر آخر پہ ہم نے ایک چھوٹا سا جو شاید ہیومن رائٹس کا ایک مسئلہ ہے, وہ جو ہیبیچول افینڈر کا بل ہے, تو اس پہ بھی شاید پرابیبلی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو واپس ہو رہا ہے. دیٹ از اے گڈ انیشیٹو, اور ڈسکس ہو گیا تو چیزیں بہتر ہو گئیں. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. حسب بیگ کو اجازت. اللہ حافظ.